بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، فورتھ پلر ٹی وی یو ایس اے کے پروگرام لائیو وتھ خوشنود علی خان سے واشنگٹن ڈی سی سے آپ سے حاضر ہیں. آج پاکستان کی سیاست میں ایک بحران آیا ہوا ہے. اپوزیشن اور حکومت دونوں آمنے سامنے ہیں اور نمبر گیمز ہر گھنٹے تبدیل ہوتی ہے، جس طرح اسٹاک ایکسچینج کے ریٹ چینج ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا اہم مسئلہ ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کی ایک خط کی وجہ سے ایک کنٹروورسی جو ہے وہ اس وقت بہت اہمیت اختیار کر گئی ہے. وزیر اعظم پاکستان نے جو ترک کا پتہ جو انہوں نے اس کو ایڈورٹائز کیا تھا، ان کی پارٹی اس بیانیوں کو لے کے وہ ایک باقاعدہ کمپین کر رہی تھی، اور اس کے اندر جو خصوصی طور پہ امریکہ کے حوالے سے ایک کانفلکٹ سامنے آیا ہے. اور اسی کانفلکٹ کو سامنے لے کے آج ہم جناب ریناؤنڈ جرنلسٹ، روزنامہ صحافت اس کے چیف ایڈیٹر اور CPNE اخبارات کی انٹرنیشنل تنظیم اس کے چیئرمین جناب خوشنود علی خان صاحب وہ ہمارے ساتھ ہیں. آج ہم انٹرنیشنل جو یہ کانفلکٹ، گلوئنگ کانفلکٹ، اس کے حوالے سے اور جو ابھی پاکستان کے اندر ایک سیاسی ابتری ہے اور ایک سینیریو چینج ہونے والا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے. جناب خوشنود علی خان صاحب، تھینک یو ویری مچ، آپ پروگرام میں تشریف لائے. خوشنود صاحب، آپ یہ بتائیں کہ اس وقت جو نورہ کشتی ہو رہی ہے ادھر اسلام آباد میں عدم اعتماد کی تحریک کے ساتھ، ابھی 172 کی ضرورت تھی. ابھی جو لاسٹ جو 7 ووٹ کا معاملہ تھا وہ MQM کا اور اپوزیشن کا آپس میں ایک معاہدے پہ انیشیل دستخط ہو چکے ہیں. ابھی جو تازہ ترین اطلاعات ہیں، 2 ان کے وزیروں نے استعفیٰ بھی دے دیا ہے. 4 بجے ابھی 2 گھنٹے بعد وہ ایک پریس کانفرنس کر کے باقاعدہ اس معاہدے کو شیپ دے دیں گے، تو یہ تو 80 سے اوپر چلے جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک عدم اعتماد پنجاب میں ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ عمران خان کے پاس کیا چوائس ہے؟ کیا اس کے پاس صرف ایک چوائس ہے جی کہ وہ استعفیٰ دے دے، لیکن عزت سے چلا جائے. اب میں آپ تو شاید 80 کی بات کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کل شام کو یہ تعداد 204 تھی. 204. آپ اس میں ابھی تو سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ نہیں آیا. جو منحرف ارکان ہیں ان کو شامل کریں. آپ یہ بتائیں سر، اس کی وجہ تو کہیں اور چلی جائے گی. خوشنود صاحب، آپ یہ بتائیں کہ 3 سال میں سوائے ریونج کے اور سوائے اپوزیشن کی اور ان کو کارنر کرنے کے کوئی اور تو کام نہیں ہوا پاکستان کے اندر. اب اگر نیا سیٹ اپ آئے گا، اگر وہ بھی اسی راستے پہ چلیں گے اور وہ اسی طرح پکڑ دکڑ اور ذمہ داروں کو آگے پیچھے کرتے رہیں گے، تو پھر چینج کیا آئے گا؟ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آئندہ آنے والا منظر کیا ہوگا، یہ ذرا تھوڑا سا بتائیے. میں پچھلی بات آپ سے جو کر رہا تھا وہاں سے دیکھیے، میں ہوں، آپ ہوں یا کوئی پاکستانی ہوں، ہمارے ملک کا قانون یہ ہے کہ آپ حلال بھی نہیں کما سکتے. حلال کما کے ڈکلیئر بھی نہیں کر سکتے. ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی بہو بیٹیوں کے نام جائیدادیں کر دیتے ہیں. صرف ایک سوال ہے، مریم نواز کس جرم میں گئی تھی اندر؟ دیکھیے، نواز شریف نے میرا خیال ہے شاید اس معاملے میں وہ بہت، میں اسے ذاتی طور پہ جانتا ہوں اور بہت شروع سے جانتا ہوں، پہلے دن سے جانتا ہوں. کچھ معاملوں میں اسے یا وہ اگر مجھ سے ناراض ہے نا تو میری آنکھوں کا سامنا نہیں کرے گا، اخبار رکھ دے گا کسی سے چھین کے، یعنی وہاں حیا ہے. لیکن مریم سے کیا انتقام لینا تھا، یا ان کی بیٹیوں سے یا بہوؤں سے یا دامادوں سے؟ خوشنود صاحب، آپ یہ بتائیں، ابھی پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں اور خط اس کے اندر ایک درمیان میں آ گئی یہ بات. جب سپہ سالار پاکستان گئے تھے، 21 توپوں کی سلامی دی تھی اور عمران خان صاحب کو بڑی عزت دی تھی ٹرمپ نے. اس وقت ہمارے جو جہانگیر صدیقی صاحب تھے، جن پہ نائب کے
اربوں روپے کے کیسز تھے، اور وہ ٹرمپ کا جو داماد ہے ان کا کلاس فیلو تھا، تو اس کے ذریعے عمران خان صاحب نے بہت سارے کام کیے امریکہ کے ساتھ مل کے، اور اس وقت تعلقات جو ہیں بہترین تعلقات تصور کیے جاتے تھے، اور اس کے 1 سال بعد تعلقات کا تناظر یہ ہے کہ بائیڈن ہے وہ اس نے ملنے سے ہی انکار کر دیا، اور وہ فون کرنے سے انکار کر یہ تعلقات کے بگڑنے کی کیا وجہ ہے، اور اب یہ تعلقات اس قدر اس نہج پہ آ گئے ہیں کہ ان کو خط لکھنا پڑا، اور ہمارے ایمبیسیڈر کو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں بلا کے اس کو باقاعدہ طور پہ ہدایت کرنی پڑی کہ آپ اپنے وزیر اعظم. میں آپ کے سوال کا براہ راست جواب نہیں دے، میں بھی ایک سوال کرتا ہوں جی، اور آپ اس پہ بولیں خود. جی، اس جو آپ امریکہ میں رہتے ہیں جی، وہاں بہت زیادہ خوشنود صاحب آپ یہ بتائیں کہ یہ جلسے کے اندر یہ خط جو ہے جس کا خود عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ سلامتی کا ایشو ہو سکتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے یہ سینسیٹیو ہے، اور یہ پاکستان کی سولیڈیرٹی جس کا وہ ذکر کرتے ہیں اس پہ اٹیک ہے، تو یہ وار آف ایکٹ ہے. یہ اگر کوئی ملک دھمکاتا ہے، اگر ہماری اسٹیبلشمنٹ کو، آرمی کو یا ہماری ایجنسیوں کو نہیں پتہ، تو کیا یہ انٹیلیجنس فیلئر نہیں ہے؟ یا اگر نہیں ہے تو کیا یہ عمران خان صاحب یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ یا وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہماری ایجنسیوں کو الزام دے کے کہ ان کے اوپر میرے پاس یہ معلومات ہیں، یہ ان کو ملائن کرنے کی کوشش نہیں ہے؟ دیکھیے سوال ہی بڑا مرزا صاحب، مجھے اعتراض ہے آپ کے سوال پہ. ہمارے ملک کی جو ایجنسیاں ہیں انہوں نے روس جیسی طاقت کو گرا دیا، یہ ان کی ایفیشنسی. ہاں، اس سوال کو آپ ریفریز کرتے اور مجھ سے پوچھتے کہ عمران خان نے اس ملک کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو کیوں استعمال نہیں کیا، یا اس انٹیلیجنس کو اپنے حق میں استعمال کیا. میرا دوسرا صاحب آپ سے ایک لاسٹ کویشچن ہے آپ سے، آپ یہ بتائیں کہ 7 سے 8 امریکن جو سٹیزن تھے وہ عمران خان صاحب کی پرائرٹی تھے، ان کے ہوتے ہوئے یہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات اس نہج پہ کیوں پہنچے؟ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ یہ امریکن سٹیزن یہ ڈبل گیم کرتے ہوں، ان کو الگ بتاتے ہوں اور ان کو الگ بتاتے ہوں؟ سوال مقابل نہ کریں. آپ مجھے یہ بتائیے، ایک مشیر پر تو آپ نے کام کیا تھا، وہ پاکستان کے مخالف پروجیکٹس کرتا رہا اپنی یونیورسٹی میں. جی، ٹھیک ہے، وہ پاکستان کا حامی ہو سکتا ہے؟ جی نہیں ہو سکتا. اگر وہ نہیں ہو سکتا، باقی جو مطلب امریکہ چلا جانا، وہاں کسی یونیورسٹی میں پڑھانا، تو یہ کوئی آخری بات نہیں ہے. پاکستان میں بڑے ٹیلنٹڈ لوگ موجود ہیں، سب کچھ موجود ہے. میں آپ کو بتاؤں، ان کی حکومت کی جب لکھے جائیں گے نا، فلاں ہوتا ہے سلطنت مغلیہ کے زوال کے اسباب، ان کے جب زوال کے اسباب لکھے جائیں گے تو پہلا سبب ہوگا میڈیا کو ناراض کرنا، اور دوسرا سبب ہوگا ایڈوائزر فرام امریکہ. ٹھیک ہے، اب یہ گالی دے رہے ہیں امریکہ کو، اور بھائی صاحب آپ نے تو ڈیپینڈ ہی اس امریکہ پہ کیا، اور ان سے بھی فون پہ بات ہو رہی تھی. اچھا، آپ نے انہیں جیل بھیجا نا انتقاماً، ٹھیک ہے، آپ دوسری طرف نیگوشیٹ بھی کر رہے تھے ان سے کہ صلح ہو جائے. دیکھیے اخبار نویس وہ ذرا مختلف ہے محسن صاحب کا، لیکن وہ بہت سارے معاملوں میں شاید بہت ان بات بھی جانتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں، اگر محسن امپاور ہو جائے گی، یعنی اس کے پاس ایسے ہوں، تو جس نے اسے جیل بھیجا اس کی خواہش نہیں ہوگی کہ وہ بھی جیل جائے. آپ مجھے ایک اور بات بتا دیجیے سر. کوئی اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں اب ایک ذمہ دار ساتھی، ڈپلومیٹس کی ایک اپنی زبان ہے.
اور اس طرح خط نہیں لکھا جاتا جیسے میں پرچیاں لکھ دیتا ہوں اپنے اسٹاف کو، تو یہ سمجھتے ہیں بات مکمل۔